السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک احادیث بتاؤں گا جس کے اندر جو ہے وہ زنا کار کے لیے ہے اور سود کھانے والے کے لیے ہے، اور وہ عالم ہے جو بے عمل ہے، یعنی وہ عالم جو بے عمل، جو عمل نہ کرتا ہو اور جو جھوٹ بولتا ہو، یہ ان کے لیے ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد میں، جب وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد میں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے دیکھا ہوتا تھا تو وہ اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس کی کیا کرتے تھے؟ تعبیر بتا دیا کرتے تھے اگر صحابہ کرام نے دیکھا ہوتا تو۔ پھر ایسی ان کی عادت موافق کی طرح انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس میں دو شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ زمین مقدس کہتے ہیں پاک زمین کو، کہ مجھے کہاں لے گئے؟ کہ زمین مقدس یعنی پاک زمین کی طرف مجھے لے گئے۔ اس کے بعد میں نے جب وہ مجھے لے گئے تو انہوں نے مجھے، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک شخص کیا ہے؟ بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ مجھے پس منظر دکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو مجھے دو شخص آئے جو مجھے لے کر گئے، انہوں نے مجھے یہ چیز دکھائی کہ ایک تو مجھے آیا، ایک تو کھڑا ہوا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا، مجھے انہوں نے یہ دکھایا۔ اس کے بعد میں ان کے ہاتھ میں زنبور ہے، زنبور کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ زنبور تھا، اور زنبور کہتے ہیں پینی چیز کو، نوکیلی چیز کو زنبور کہتے ہیں۔ جو نوکیلی چیز ہوتی ہے اس کو زنبور کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے پاس میں کیا زنبور تھا، اس بیٹے ہوئے کے کلے کو اس طرح چیر رہا تھا، یعنی وہ جو اس کے بعد میں زنبور تھا نا، وہ بیٹے ہوئے کے کلے میں اس طرح چیر رہا تھا کہ منہ سے چیر رہا تھا کہ گلے تک اس نے اس طرح چیرا، یعنی اس کے کلے اسی طرح دوسرے کو، پھر وہ واپس سے ویسے ہی ہو گئے، یعنی وہ ان کو چیر رہا تھا اور لیکن وہ واپس سے کیا ہوئے؟ ویسے ہی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے آگے کی طرف لے گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کی طرف لے گئے وہ دونوں شخص۔ اس کے بعد میں پھر کیا دیکھتا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، پھر پوچھتا ہوں کہ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم نے آگے چلے، یہاں تک کہ ایک شخص دیکھا جو لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر ہوئے کھڑا ہے، یعنی دو شخص تھے جو مطلب کیا، ایک شخص تھا جو پتھر لے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص تھا جو لیٹا ہوا تھا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ جو پتھر لے ہوئے جو شخص کھڑا تھا نا، اس نے کیا کیا کہ اس کے پتھر مارا، اور جو پتھر مارا تو وہ پھٹ گیا، جب اس کو پتھر مارا تو وہ پھٹ گیا اور پتھر جا کر وہ دور گرا پڑا، اور وہ واپس سے اس پتھر کو لینے گیا تو دیکھا تو وہ واپس سے ویسا ہی ہو گیا، یعنی اس شخص کے اس نے پتھر مارا اس کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں شخصوں نے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں شخصوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے واپس سے مجھے آگے کی طرف لے گئے۔ پھر میں آگے کیا دیکھتا ہوں، پھر فرمایا کہ پھر جیسا ہی ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں اس نے جو پوچھا وہ دونوں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے غار ہرا میں پہنچے جو مثل تنور کے نیچے سے فراخ تھا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا مثل تنور، یہ تنور ہے نا، یہ اس کو بولتے تندور، جو نیچے سے تو کھلا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے سخت ہوتا ہے، دیکھا نا، تندور نیچے سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے سخت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تندور کے اندر کیا دیکھا انہوں نے کہ تندور کے اندر ننگے عورت اور مرد تندور کے اندر تھے،
اور کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی تندور کو دھکایا جاتا ہے، جیسے وہ تندور کو دھکاتے ہیں تو تندور میں سے جو آگ نکلتی ہے اسی طرح وہ اس طرح اوپر اچھلتے ہیں، یعنی تندور میں سے جس طرح سے آگ نکلتی ہے تو اوپر کی طرف آتی ہے تو وہ لوگ بھی اس تندور کے ساتھ میں اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے پھر وہی کیا کہ دونوں اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ مجھے آگے کی طرف چل دیے۔ پھر دیکھتے ہیں آگے جب جا کر انہوں نے ایک نہر کے کنارے پر آگے ایک کھڑا ہوا، یعنی ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص نہر کے اندر تھا، اور وہ نہر کے مطلب کیا، وہ نہر کے جب وہ نہر سے باہر آیا کرتا، نہر کے باہر آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اس کو پتھر مارتا تھا، اور جب وہ پتھر مارتا تھا تو وہ واپس سے پیچھے چلا جاتا تھا نہر کے اندر، اس طرح سے وہ کرتا گیا۔ تو اس نے کیا کرا، تو وہ شخص کے اس کے کنارے پر وہ مطلب اس کو پتھر مارتا تھا، اس کے وہ پیچھے کیا اس کے چلا جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور پھر آگے کی طرف چل دیے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، میں پھر اس کے بعد میں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک باغ کی طرف گئے، ہم آگے چلے، پھر اللہ کے نبی نے کہا ہم آگے چلے، پھر ایک باغ کی طرف گئے، اور جو باغ کی طرف گئے وہ باغ کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا درخت دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے کیا کرا، ایک بڑا درخت دیکھتا ہے جو اونچا بہت بڑا درخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے وہ دیکھا اور اس میں ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے اندر کیا ہے، ایک تو بوڑھا آدمی تھا اور بہت سے بچے کیا اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور درخت کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھانک رہا ہے۔ درخت کے سامنے جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور اس کو دھانک یعنی اس کو سلگا رہا ہے، اس کو تیز کر رہا ہے، اس آگ کو یہ وہ شخص کر رہا ہے۔ اور پھر وہ دونوں مجھ کو، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی کا دونوں نے ہاتھ پکڑا اور ان کو وہ آگے کی طرف لے گئے۔ پھر دیکھیے آگے کیا ہوا، پھر وہ آگے کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد میں پھر کیا دیکھتے ہیں آگے، اس کے بعد میں وہ دونوں مجھ کو ایسے گھر کی کبھی نہیں دیکھا، اس میں پھر انہوں نے ایک گھر دیکھا اور کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ایک گھر دیکھا اور کہا کہ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا، یعنی ان دونوں نے جو گھر دکھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا، بہت عمدہ گھر تھا، بہت اچھا گھر تھا، اور ان کا کہ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہ کیا ہوا، پوچھا کہ یہ اس نے اس میں لے گئے اور اسے گھر میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس گھر کے اندر بوڑھے، عورت، بچے، جوان سب تھے، جو گھر تھا اس کے اندر سب تھے، بوڑھے، بچے، عورت، جوان، جتنے بھی تھے سب تھے اس گھر کے اندر، اور گئے اس میں کبھی گھر نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد اس کے اندر اس کے باہر لا کر اوپر کے لے گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گھر ہے، تو اللہ کے نبی کو ان دونوں شخصوں نے ہاتھ پکڑا اور ان کو اوپر کی طرف لے گئے، اور جب وہ اس گھر کے اوپر کی طرف گئے تو دیکھا کہ یہ گھر تو اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ یہ گھر تو کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھر تو اس سے بھی زیادہ عمدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے دونوں شخص کو کہا تم مجھ کو تمام رات پھرایا، مطلب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اس کے جب وہ اوپر گھر کی طرف لے گئے تو وہ گھر کیا اس سے بھی زیادہ عمدہ تھا، یعنی اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا پوچھا ان دونوں سے کہ آپ نے مجھے تمام رات پھرایا ہے۔ کن سے پوچھا؟ ان جو دو شخص اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے تمام رات پھرایا ہے، آخرکار کیا اسرار ہیں، کیا معاذرہ ہے، آخرکار بات کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آخرکار کیا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے اندر پھر انہوں نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا کہ آخرکار ایسی بات کیا ہے، آپ نے مجھے تمام رات پھرایا اور نئی نئی چیزیں دکھائی، آخرکار کیا بات؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ان دونوں شخص نے بتایا کہ آپ نے جس کو دیکھا تھا کہ جس کے کلے چیرے جا رہے منہ سے لے کر گلے تک، جس کو آپ نے دیکھا
وہ شخص جھوٹا ہے جو جھوٹ سے دنیا کو جیتے بیٹھا ہے، جھوٹ سے دنیا کو جیتے بیٹھا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے اس کے کلے چیرے جا رہے تھے۔ اس لیے اس کے بعد میں انہوں نے کہا، پھر آگے انہوں نے بتایا، پھر جو تم نے دیکھا کہ اس کے بعد میں انہوں نے بتایا اس کے ساتھ میں قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر صحابہ کرام، پھر انہوں نے دونوں شخصوں نے بتایا کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ جن کے کلے چیرے جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے مشہور ہوتا ہے، دنیا کو جیت لیتا ہے، اپنی بات میں پھنسا لیتا ہے، یوں فرمایا کہ یہ شخص جھوٹے ہیں، یہ ایسے کرتے تھے تو یہ قیامت تک ان کے اوپر ایسا ہی عذاب ہوتا رہے گا، ان کے کلے چیرے جاتے رہیں گے۔ کلے زبان کے اندر سے یہ گلے تک ان کے کیا ہے، کلے چیرے جاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ جو تم نے دیکھا کہ آگے جو سر کو پھوڑ رہا تھا، یعنی جو سر کو پھوڑ رہا تھا نا، ایک سر کو مار رہا تھا، اس کو پھوڑ رہا تھا، اور وہ آگے کی طرف اس کو چھوڑ کر کیا ہوا ہے، چل دیا۔ تو وہ جو تم نے دیکھا جو سر کو پھوڑ رہا تھا اور وہ آگے کیا ہے، چل دیے، تو کہا کہ وہ عالم قرآن ہے، عالم قرآن ہے، جو عالم قرآن ہے، جو کہ میں قرآن کی علم سے غافل رہا اور راتوں میں سوتا رہا، یہ وہ عالم قرآن ہے جس کو سر کو پھوڑا جا رہا ہے۔ یعنی عالم قرآن سے مراد ہے جس کے بعد میں قرآن کا کوئی بھی علم ہو اور وہ اس سے غافل ہو رہا ہے، اس سے عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ یعنی وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی نے جو دیکھا ان کے ساتھ یہ سلوک، اور ان دونوں شخص نے بتایا یہ وہ ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا، پھر آگے انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ رہا جن کو تم نے آگ کی گار میں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخص نے بتایا کہ جن کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان دونوں شخص نے کہ جن کو آپ نے جو آگ کی گار میں دیکھا، وہ دونوں لوگ جن کو آپ نے دیکھا کہ جو تنبور کے اندر سے، یعنی تندور کے اندر سے جن کے آگ دھکائی جا رہی تھی اور وہ تندور کے اندر سے اوپر کی طرف اچھل رہے تھے، وہ زناکار لوگ ہیں، جو آپس میں زنا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ جو نہر میں جو دو لوگ کھڑے تھے، جو ایک نہر سے باہر نکل رہا تھا اور اس کو پتھر مار رہا تھا، اور واپس سے جب وہ نہر کے باہر آنے والا ہوتا تھا اتنے میں وہ پتھر مارتا تھا، پھر وہ واپس سے پیچھے چلا جاتا تھا۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ جو لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ درخت کے نیچے زنا کے بعد میں اس نے کہا کہ جو یہ سود کھانے والے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو پتھر مارتے تھے وہ کیا ہے، وہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اور کہا کہ اس کے بعد میں اور جو درخت کے نیچے جو بڈھے اور جوان جو بیٹے تھے، کہا کہ جو بڈھے بیٹے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو درخت کے نیچے جو بڈھے بیٹے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ نابالغ بچے ہیں۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ نے بچے دیکھے جو ارد گرد گھوم رہے تھے وہ نابالغ برد ہیں، نابالغ اولادیں ہیں۔ اس کے بعد میں جو آگ کو دیکھا رہے تھے وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ فرمایا کہ جس کے بعد جو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ جو آگ کو دیکھا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ پہلے گھر میں جس کو آپ نے دیکھا وہ مسلمانوں کا گھر ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یہ جو گھر ہے ایسا گھر میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، تو ان دونوں شخص نے کہا کہ وہ جو گھر ہے وہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ اس کے بعد میں کہا جو آپ نے دوسرا گھر دیکھا وہ شہیدوں کا گھر ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں یہ اس گھر کے اندر جاتے ہیں، اور کہا کہ میں جبرائیل اور یہ میکائیل ہے، کہا کہ جو آپ دونوں جو آپ کے ساتھ ہیں دونوں، یہ جبرائیل ہے اور میں میکائیل ہوں۔ اور پھر کہا کہ آپ سر اٹھاؤ، پھر ان دونوں شخص نے کہا کہ آپ کیا کرو، آپ سر اٹھاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے دیکھا کہ سفید بادل ہے، کیا ہے؟ سفید بادل ہے، اور سفید بادل کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ کیا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے۔ کہا کہ یہ میرا گھر۔ کہا ان دونوں جبریل اور میکائیل نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، اگر آپ کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا، اگر آپ کا وقت پورا ہو جاتا تو ہم آپ کو بادلوں کے اندر لے جاتے، آپ کے گھر پر
لے آتے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث سے دیکھیے جو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں، یعنی جو اللہ کے نبی کے خواب ہوتے ہیں نا انبیاء کے، جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ وحی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے جو خواب ہیں یہ سچے ہیں اور وحی کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بات حدیث ہے اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی حدیث ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیے کیسے کیسے کن لوگوں پر کس طرح کے عذاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔